سپہر کی 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد عراق جانے والے زائرین کو تمام ممکن سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ریئل اسٹیٹ کے منصوبوں کی ترقی کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں اسموک پر قابو پانے کے لیے میرا پنجاب اسموک فری اقدام کا آغاز کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سیاسی جماعتوں نے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات بڑھانے سے متعلق بھارتی حکومت کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں 90 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر پینسلوانیا میں انتخابی ریلی کے دوران حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ صدر زرداری نے حملے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں ایسے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور حملے میں جانی نقصان پر دلی تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے ایکس پر اپنے پیغام میں حادثے کو افسوسناک پیش رفت قرار دیا۔ سیاست میں ہر قسم کے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تیزی سے صحت یابی اور اچھی صحت کے لیے دعا کی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے بھی پینسلوانیا میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی ریلی پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے حملے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ریاست پینسلوانیا میں انتخابی ریلی کے دوران فائرنگ سے زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم چلانے والوں نے ایک بیان میں کہا کہ واقعے کے بعد سابق صدر خیریت سے ہیں اور انہیں ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے ریلی میں شریک ایک شخص ہلاک اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ادھر ڈیلویئر میں قوم سے خطاب میں صدر جو بائیڈن نے قاتلانہ حملے میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے محفوظ رہنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بعد میں جو بائیڈن نے ڈیلویئر میں اپنی چھٹیاں ختم کر دیں اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وائٹ ہاؤس واپس پہنچ گئے۔ سابق صدر بش اور سابق صدر اوباما سمیت امریکی اور عالمی رہنماؤں نے واقعے کی مذمت کی ہے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کے مطابق ٹرمپ پر فائرنگ کرنے والے شخص کی شناخت میں 20 سالہ میتھیو کروکس کے طور پر ہوئی، جو پینسلوانیا کا رہائشی تھا۔ فائرنگ کا یہ واقعہ ریاست پینسلوانیا کے شہر بٹلر میں ہفتے کی شام اس وقت پیش آیا جب سابق صدر ٹرمپ نے ایک انتخابی ریلی میں اپنی تقریر شروع کی۔ عراق نے پاکستانی زائرین کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں عراق کے سفیر حامد عباس لفتہ نے وزیر داخلہ محسن نقوی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور مذہبی امور کے وزیر چودھری صالح حسین کے دوران ملاقات میں کیا۔ انہوں نے عراق کا دورہ کرنے والے پاکستانی زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پاکستانی زائرین کے لیے ویزے کے بغیر داخلے اور ان کا کوٹا بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ وزیر داخلہ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا مقصد زائرین کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویزے کے بغیر داخلے کی اجازت سے زائرین کو سہولت ملے گی۔ انہوں نے اس سال پاکستانی زائرین کا کوٹا دوگنا کرنے کی بھی سفارش کی۔ ملاقات کے دوران سفارتی اور سرکاری پاسپورٹوں پر ویزے کے استثناء کے معاہدے کو فوری طور پر حتمی شکل دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی وزارت اور عراق کی وزارت محنت کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں پراپرٹی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق
متحدہ عرب امارات کی معروف بین الاقوامی کمپنی ریپورٹیج پراپرٹیز اور مشہور پاکستانی کمپنی ایمپائر ہولڈنگ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ اس معاہدے میں پورٹیج ایمپائر پاکستان کے نام سے ایک کمپنی کا قیام بھی شامل ہے۔ کمپنی تعمیرات کے بین الاقوامی معیار پر مبنی اپنے پہلے منصوبے کا آغاز لاہور سے کرے گی۔ ملک کے بڑے شہروں میں کئی منصوبوں کے آغاز کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دے کر ملکی معیشت میں بہتری لانا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا کمپنی کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پنجاب کے محکمہ زراعت نے کپاس کے کاشتکاروں کو بارش کے دوران کپاس کی فصل کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات یقینی بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ محکمے کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ معمول سے زیادہ بارشوں کا فصل پر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ بارش کا پانی اگر کپاس کے کھیت میں 24 گھنٹے سے زائد کھڑا رہے تو فصل پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ کسانوں کو چاہیے کہ زیادہ بارشوں کی صورت میں کھیت سے پانی کے اخراج کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے وزیر اعظم کی رابطہ کار روبینہ خورشید نے کہا ہے کہ حکومت پلاسٹک کے خطرے سے نمٹنے اور عوام کی صحت کی حفاظت کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے تمام اقدامات کر رہی ہے۔ آج اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پلاسٹک ذرات کی آلودگی سے نمٹنا قومی ترجیح ہے۔ پلاسٹک کی باریک ذرات انسانی کھانے میں شامل ہونے کے حوالے سے حالیہ مطالعے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مائکرو پلاسٹک دنیا بھر میں ماحولیاتی اور عوامی صحت کا معاملہ اختیار کر چکا ہے۔ پنجاب میں اسموک کی روک تھام کے لیے میرا پنجاب اسموک فری اقدام کے تحت وزیر اعلیٰ کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام متعارف کرایا گیا ہے۔ 18 سے 25 سال عمر کے گریجویٹس جنہوں نے گزشتہ 2 سال کے دوران اپنی ڈگری مکمل کی ہے درخواستیں دے سکتے ہیں۔ کامیاب درخواست گزاروں کو 25,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید بتایا کہ انٹرنشپ پروگرام کے لیے رجسٹریشن اس ماہ کی 20 تاریخ تک کھلی رہے گی۔ انٹرنشپ مکمل ہونے پر شرکاء کو محکمہ تحفظ ماحولیات اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے معاشرتی خدمات کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پنجاب حکومت کے اقدامات سے اس سال اسموگ میں کمی آئے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سیاسی جماعتوں نے لیفٹیننٹ گورنر کو اضافی اختیارات دینے کے بھارتی حکومت کے اقدام کی مخالفت میں بھرپور آواز بلند کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے اختیارات سلب ہوں گے، جبکہ کانگریس نے اسے جمہوریت کا قتل قرار دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ اقدام اس بات کی طرف ایک اور اشارہ ہے کہ کشمیر میں جلد انتخابات ہونے والے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں کئی گھروں اور گائے کے 2 باڑوں کو نقصان پہنچا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ مکانات علاقے کے مسلمان مکینوں کی ملکیت تھے۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور آگ لگنے کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے۔ غزہ میں خان یونس کے قریب المواسی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں کم سے کم 90 فلسطینی شہید اور 300 زخمی ہو گئے۔ اس دوران غزہ شہر میں ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی افواج کے حملے میں مزید 4 فلسطینی بھی شہید ہوئے۔ غزہ پر گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں کم سے کم 38,430 فلسطینی شہید اور 88,481 زخمی ہو چکے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے PDMA کے ترجمان کے مطابق 8 اور 9 محرم کو پنجاب بھر میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کی توقع ہے، جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ تاہم پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور مظفر آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی 34، پشاور 38، کوئٹہ 33، گلگت 25، مری 22، سری نگر 28، جموں 34 اور لے 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔